السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایان اسکیری سٹوریز۔ میرا نام ہے ایان اور میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریز کو ناریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو بنا دیری کیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ ہماری ایک لسٹر نے ہمیں کراچی سے بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ جو ان کا واقعہ ہے یہ ان کی خود کی آپ بیتی ہے۔ تو آئیے ان کی کہانی ہم انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بات سال 2013 کی ہے۔ ان دنوں میرے بڑے بھائی کی شادی نئی ہوئی تھی۔ گھر میں سب کچھ اچھا اور معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ بھائی کی شادی کے بعد ہمیں وہ گھر تھوڑا چھوٹا لگنے لگا تھا، تو ہم لوگ شاہ فیصل کالونی سے شفٹ ہو کر مالیر کی طرف آ گئے۔ مالیر کا وہ گھر پچھلے گھر سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس گھر میں 4 کمرے تھے اور ایک بڑا سا صحن تھا جو کہ ان چاروں کمروں کے بالکل بیچوں بیچ تھا، اور اس صحن کے کونے پہ ایک گھنا برگد کا درخت تھا جس کی مضبوط شاخیں اس گھر کی چھت کو جا رہی تھی۔ کہتی ہیں ان چاروں کمروں میں سے میں جس کمرے میں سوتی تھی اس کے دروازے سے وہ برگد کا درخت بالکل سامنے دکھائی پڑتا تھا۔ کچھ دنوں تک وہاں پر سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن ایک بات جو ہم لوگوں نے محسوس کی اور جو ہمیں تھوڑی عجیب بھی لگی وہ یہ تھی کہ اکثر میرے اس کمرے میں کسی اور کے ہونے کا احساس ہمیشہ لگتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ہمارے آس پاس موجود ہو۔ کبھی کمرے کا ٹیمپریچر ایک دم سے بڑھ جاتا تو کبھی اچانک الگ تھلگ سی خوشبو اور کبھی گندی سی بدبو آنا شروع ہو جاتی، اور کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آپ کے پیچھے سے آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے۔ لیکن شروع میں ہم لوگوں نے اس طرف کوئی خاصا دھیان نہیں دیا اور یہ سوچا کہ نیا گھر ہے اس لیے شاید ہم کچھ زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ خیر، ایک دن کسی کام کے غرض سے میری والدہ پڑوس کے گھر میں گئی تو وہاں کسی عورت نے ان سے خلاف توقع پوچھا کہ آپ کے گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے نا؟ جس پہ میری والدہ کو حیرانی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا، خیریت؟ جس پہ اس عورت نے اس بات کو ٹالنا چاہا، لیکن میری والدہ کے کافی اصرار پہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے صحن میں یہ جو برگد کا پیڑ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں چڑیل کا سایہ ہے۔ یہ بات سن کر اس وقت میری والدہ نے یہ سوچ کے اس بات کو اگنور کر دیا کہ شاید یہ لوگوں کی کہیں سنی باتیں ہیں، اور ویسے بھی لوگوں کا برگد کے پیڑ کو لے کر کم و بیش ایسے ہی خیالات اور تصورات ہوتے ہیں۔ خیر، میری والدہ گھر واپس آ گئیں اور اسی طرح مزید کچھ وقت گزر گیا کہ اچانک ایک رات ہم سب آدھی رات کو اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو رہے تھے کہ ہمارے صحن سے کسی عورت کی بری طرح زور و قطار رونے کی آواز آنے لگی۔ میں جس کمرے میں سوتی تھی اس کمرے میں میرے ساتھ میری چھوٹی بہن بھی سوتی تھی۔ اس وقت ہم دونوں بھی کافی پریشان ہو گئے کہ رات کے اس پہر آخر یہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ جب سب نے اپنے اپنے دروازے کھول کر باہر صحن میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس وقت میری والدہ کو اس چڑیل والی بات جو انہیں ہماری پڑوسن نے بتائی تھی کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک لگنے لگی تھی، اور اس بات کے پیش نظر اگلے دن جب انہوں نے گھر میں ہم سب کو یہ بات بتائی تو ہم سب نے بھی یہی کہا کہ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، ان کا ریئلٹی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور چند دن پھر اسی طرح سے مزید گزر گئے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے گرمی کی وجہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بھی کھول رکھا تھا۔ اس رات کے کسی پہر بے چینی کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے اس وقت پانی کی طلب محسوس ہوئی تو میں نے سوچا کہ جا کر پانی پی لوں۔ میں ابھی اس وقت اٹھ ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس برگد کے پیڑ پر پڑی، اور جو میں نے اس وقت دیکھا اسے دیکھنے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ 3 درمیانے قد کاٹ کی عورتیں جن کا چہرہ بالکل جلا ہوا تھا، ان تینوں نے رنگ برنگی لباس اور بازو تک سفید چوڑیاں چڑھائی ہوئی تھیں۔
اور وہ تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس پیڑ سے تھوڑا آگے گھوم کر چکر لگا رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو انہوں نے زمین سے گھومنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک اوپر کی طرف جا کر ایک دم سے غائب ہو گئی۔ بتاتی ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی کوئی چیز دیکھی تھی۔ اس وقت میں چاہ کر بھی اپنی بہن کو نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ پورا منظر میری نظروں کے آگے تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ تک رہا۔ خیر اس وقت رات کو جب میں تھوڑا سنبھلی تو بنا وقت ضائع کیے اپنے ساتھ ہونے والا یہ سارا ماجرا اپنی امی اور باقی سب گھر والوں کو سنا دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ صبح ہوتے ہی ہم کسی امام صاحب کو بلوا کر اس گھر کا ٹھیک طرح سے معائنہ کروائیں گے اور اگر ممکن ہوا تو ہم اس چیز کی کاٹ بھی کروائیں گے۔ خیر اتفاق سے اگلے دن کسی وجہ سے امام صاحب کسی مصروفیات کے باعث ہمارے گھر نہیں آ سکے۔ کہ اس نے دیکھا کہ ایک عورت پیلے رنگ کے لباس میں ہمارے بیڈ کے سرانے بیٹھی سر جھکائے رو رہی ہے۔ میری بہن بتاتی ہیں کہ اس نے اس عورت کی شکل تو نہیں دیکھی لیکن اس کا حلیہ، اس کی ایک ایک ڈیٹیلز کو بڑے قریب سے دیکھا۔ بتاتی ہیں کہ اس عورت کے ہاتھ بالکل سیاہ اور کالے رنگ کے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی چیز سے بری طرح سے جھلسے ہوئے ہوں، اور اس کے بال بھی بالکل لمبے تھے۔ کہتی ہیں کہ جب وہ سر جھکائے رو رہی تھی تو پورے بستر پر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا وہ پیلا لباس جو اس نے پہنا ہوا تھا اس میں بھی جگہ جگہ کونچ اور کالے دھاگے سے عجیب و غریب نقشے بنے ہوئے تھے۔ بتاتی ہے کہ جب اس نے اس عورت کو اس حالت میں دیکھا تو بلا سختہ میری بہن کلمہ اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ پھر کہتی ہیں کہ ایک پوائنٹ پہ وہ عورت ایک دم سے ان کی نظروں سے ایسے اوجھل ہو گئی جیسے اس کمرے میں وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ معمول کے مطابق یہ بات اس رات ڈسکس ہوئی تو میرے وہی بڑے بھائی جن کی شادی کچھ وقت پہلے ہی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں یہی آج میرے کمرے میں ہی سو جاؤ اور میں اکیلا تم لوگوں کے کمرے میں سو جاؤں گا۔ ویسے بھی کل صبح امام صاحب تو آ ہی جائیں گے تو کل کی کل دیکھی جائے گی۔ بتاتی ہے کہ جس رات بھائی ہمارے کمرے میں سوئے تھے انہوں نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر رکھا تھا۔ ایان آپ یقین کریں بھائی بتاتے ہیں کہ جب وہ کمرے میں گئے اور گہری نیند میں پہنچے ہی تھے تو ان کو ایسا لگا کہ کوئی ان کے بالوں کو سہلا رہا ہے۔ جب انہوں نے اٹھ کر آس پاس دیکھا تو انہیں کوئی بھی نہیں دکھائی دیا۔ خیر پھر انہوں نے اس بات کو اگنور کر کے دوبارہ آنکھیں بند کر لی، لیکن کچھ دیر بعد پھر انہیں محسوس ہوا کہ کسی نے بیڈ پر زور سے نوچا ہو۔ وہ اس بار اٹھے اور آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیڈ کے سرانے میں ایک سر دکھائی دیا۔ بتاتے ہیں کہ وہ جو کوئی بھی تھا جیسے بچے گھٹنے کے بل چلتے ہیں وہ ویسے ہی چل رہا تھا۔ بھائی بتاتے ہیں کہ اس کا بقیہ دھڑ مجھے دکھائی نہیں دیا، لیکن اس واقعے کے بعد میرے بھائی کمرے سے نکل کر باہر آ گئے۔ وہ اس وقت کافی گھبرائے ہوئے تھے اور یقین جانے جب وہ اس وقت واش روم سے آئے تو ان کی پیٹھ پر گہرے ناخنوں کے نشان تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے بری طرح سے ان کو نوچا ہو۔ خیر پھر ہم نے جیسے تیسے وہ رات گزاری اور جب اگلے دن امام صاحب آئے اور جب انہوں نے اس گھر کا اچھی طرح سے معائنہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس گھر میں کچھ ایسی عورتوں کا سایہ ہے جو شاید کئی سالوں پہلے بری طرح جلنے کی وجہ سے ماری گئی تھیں۔ اب آپ انہیں چڑیلے کہہ لیں یا پھر جنات، ان کا بسیرا اب اس برگد کے پیڑ کے ساتھ ساتھ اس پورے گھر پہ ہے اور انہیں ان کی پرائیویسی میں کسی اور کی دخل اندازی بالکل پسند نہیں، لہٰذا اس سے پہلے یہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچائیں آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ ایان ہم لوگوں نے 2-3 دنوں میں جیسے تیسے کر کے تھوڑا ہی آگے ایک دوسرا گھر لے لیا، لیکن اس گھر میں جو ہم نے آخری رات گزاری تھی وہ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اس آخری رات میں ہمارا آدھا سامان نئے گھر میں جا چکا تھا اور آدھا اسی گھر میں تھا جسے صبح جانا تھا، جس میں سے ایک کمرے میں ہمارا ٹی وی اور باقی کی دیگر چیزیں تھیں۔
کہتی ہے کہ رات کے تقریباً 3 بجے ہم سب تھکاوٹ کے باعث سو رہے تھے کہ اچانک ہمارے کچن میں سے چیزوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارے برتنوں کو بری طرح سے توڑ رہا ہو۔ آیان، وہ آوازیں اس رات میں اتنی ہولناک اور غیر متوقع تھی کہ ہم میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہم کچن میں جا کر دیکھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ یہ سب ابھی چل ہی رہا تھا کہ اچانک وہ ہوا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کہتی ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ٹی وی جو زمین پر رکھا ہوا تھا وہ خود بخود گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہی وہ ٹوٹ کر بکھر گیا، اور ساتھ ہی میری چھوٹی بہن جو اس وقت میرے ساتھ تھی اسے بھی کسی نے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ گرتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ آیان، یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب گھر والے جس حالت میں آ گئے تھے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ خیر، ہم لوگوں نے جلد سے جلد فوراً تیز آواز میں مختلف آیاتیں اور جو کچھ ہمیں یاد تھا ہم لوگوں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ساری رات گھر والے صبح تک ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر سورتیں وغیرہ پڑھتے رہے۔ اور جب صبح ہوئی تو ہم نے فوراً سے باقی سامان اٹھایا اور وہاں سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آیان، آج اس بات کو تقریباً 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی اس گھر میں جو بھی فیملی آتی ہے وہ ہفتہ یا 10 دنوں سے زیادہ نہیں ٹک پاتی۔ تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ، امید ہے آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے گا۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔